السلام علیکم۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑی عجیب ذمہ داری کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ حلال طریقے سے ہی کمائیں اور حلال لقمہ ہی ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائے۔ لیکن اس بیچ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ کھانے کی شکل میں ہوتی ہیں اور وہ پینے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس کی تصدیق نہیں کر پاتے کہ کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے یا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ شکلیں بریانی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ قورمہ زردہ، حلوہ، مٹھائی، وہ کسی کی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ مال مفت ہمارے گھر میں آتا ہے، ہم خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی پوچھ لے تو پوچھ لے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو مال ہمارے گھر میں آ رہا ہے جو کہ مال مفت ہے، اس کے بارے میں ہم پوری تحقیق کریں کہ یہ جو مال آ رہا ہے اس مال کے پیچھے بھیجنے والے کی نیت کیا ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جانماز کے آگے کچھ کھانا وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور ویسے بھی اس کے اوپر کسی بزرگ کا، کسی ولی اللہ کا نام اس کھانے کے اوپر لے کے وہ کھانا جو ہے تقسیم ہوتا ہے الگ الگ ناموں سے۔ کوئی نیاز کے نام سے بانٹ رہا ہے، کوئی کسی اور نام سے بانٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اپنے تہواروں کے موقع پہ ہمیں مٹھائیاں پہنچاتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کسی غیر اللہ کے نام، کسی دیوی دیوتا کے نام تو اس مٹھائی کے اوپر نہیں لیا گیا، کیونکہ اسلام کے اندر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام اگر کھانے پینے کی چیز پہ لیا جائے تو وہ چیز ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی مال اگر ہمارے گھر میں، کوئی کھانا ہمارے گھر میں ایسا آ رہا ہے کہ اس کے اوپر اگر ہمیں شک ہے کہ اس کھانے کے اوپر یا اس پینے کے اوپر اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو اس کو ہم یا تو قبول نہ کریں، اور اگر ہم اس کو مجبوری ہے قبول کرنا تو اس کو لے کے کسی غیر مسلم کو وہ چیز ہم دے سکتے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ یار اب تو آ گیا، رزق ہے، پھینکیں گے، بے ادبی ہوگی، کسی کے منہ پڑ جائے، تو اس سے اچھا ہم خود ہی کیوں نہ کھا لیں۔ یاد رکھیے ایسا مال ایک تو آپ کو پتہ ہو کہ ہاں یار اس پہ واقعی میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور دوسرا آپ کو شک ہو کہ شاید لیا گیا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس ہیں، ہمارے رشتہ دار ہے، ہماری سسرال کا گھر ہے، ہمارا ددیحال کا گھر ہے، وہاں سے کھانے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ لوگ جو ہے کسی غیر اللہ کے نام سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں بھیج رہا ہے، ان کے گھر سے جو کھانا آیا ہے وہ واقعی میں اللہ کے نام کا کھانا ہے، تو اللہ کے نام کو کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کافی ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو شک و شبہات والی ہوتی ہیں، ان گھروں کی چیزیں آپ یا تو عذر کے ساتھ منع کر دیں، اور اگر آپ کو ان کا دل ٹوٹنے کا خطرہ ہے یا اور دوسری کوئی بات ہے تو آپ وہ چیزیں قبول کر لیں، لیکن کیونکہ آپ کو شک بھی اگر ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام سے یہ چیز آئی ہے ہمارے پاس، تو وہ کھانا ہمارے لیے بالکل حرام ہے۔ اس کا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے، کوئی آپ کے گھر میں کھانا بھیج رہا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ باورچی کے سے دیگ اس کے گھر میں آئی تھی اور اس نے ایسے ہی نکال کے پیکٹ کی شکل میں یا کسی برتن میں ہمارے گھر بھیج دیا، اور اس پہ کوئی کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے علاوہ اس کے اوپر کسی کا نام نہیں لیا گیا، تو وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مٹھائی کا معاملہ ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مٹھائی سیدھی دکان سے ہمارے پاس آ رہی ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن وہ مٹھائی پہلے کہیں گئی، وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے رکھی گئی، اور پھر اس کے اوپر کچھ پڑھا لکھا گیا، اور پھر وہ آپ کے پاس بھیجی جا رہی ہے، تو وہ ایک پرساد کی سی صورت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے ہمارے لیے کھانا بالکل بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی کوشش کریں مال مفت 1500 روپے کے مٹھائی کے ڈبے کے لیے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ اسی طریقے سے کلو 2 کلو بریانی اگر آپ کے گھر میں کوئی بھیج دیتا ہے تو اس کے اوپر اپنی نیت، اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ آج کی ویڈیو ہماری اسی ٹاپک پہ تھی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔